اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم. ہور کے واپس آنے کے بعد ملون ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا کر کہنے لگا، گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. اس کے ساتھ ہی تبر جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے. جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی داد شجاعت دینے لگے. شجاعت و دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا. اس لیے بعض عمرا نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملے کا مشورہ دیا. چنانچہ عمر بن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا. ادھر شمر بن ذوالجوشن جو یزیدی لشکر کے میسرہ کا سردار تھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے میسرہ پر حملہ آور ہوا. اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انصار پر ٹوٹ پڑا. امام عالی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، تاہم انہوں نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. وہ جدھر کا رخ کرتے تھے یزیدی لشکر کی صفوں کو الٹ دیتے تھے اور ان میں بھگدڑ مچا دیتے تھے. عزرہ بن قیس جو کہ کوفی سرداروں کا سردار تھا، اس نے جب ہر طرف سے اپنے سواروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو عبد الرحمن بن حسین کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان چند سواروں نے میرے سوار دستے کا منہ پھیر دیا ہے، اور اب یہ حال ہے کہ میرے سوار ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں. اس لیے فوراً کچھ پیدل سپاہی اور تیر انداز بھیجو. ابن سعد نے غرارہ کی درخواست پر سیس بن ربی کو جانے کا حکم دیا، مگر اس نے گریز کیا. ابن سعد نے پھر حسین بن نمیر تمیمی کو بلایا اور اس کے ساتھ تمام زیرہ پوش سواروں اور 500 تیر اندازوں کو بھیجا. ان تیر اندازوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑوں کو زخمی اور بیکار کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی. وہ گھوڑوں سے اترے اور بڑی دیر تک پیادہ ہی اس بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے. کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے. بحوالہ ابن اسیر چیپٹر نمبر 4، بحوالہ الطبرہ چیپٹر نمبر 6. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیموں کو اس ترتیب کے ساتھ لگا کر باندھا تھا کہ کوفی ایک رخ کے سوا کسی اور طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے. ابن سعد نے اس خیال کے تحت کہ ہر طرف سے حملہ کیا جا سکے حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں. کوفی جب خیمے اکھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو امام عالی مقام کے چند جانثار خیموں کے اندر آ گئے اور خیموں کی طرف آنے والوں، اکھاڑنے والوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو تلواروں اور تیروں سے ہلاک کرنا شروع کر دیا. ابن سعد نے جب اپنے سپاہیوں کی ہلاکت اور ناکامی دیکھی تو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے. چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کو خیمے جلانے دو. تب بھی وہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پہلے خیمے حائل تھے، اب آگ حائل ہے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. یزیدی لشکر آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکا. شمر لعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمہ میں، جو کہ دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا اور جس میں خواتین اور بچے تھے، نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس خیمے کو آگ لگا دو اور جو اس خیمے میں موجود ہیں
ان کو بھی جلا دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، او ذل جوشن کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ شمر کے ساتھیوں میں سے حمید بن مسلم نے شمر کو روکا اور غیرت دلائی کہ تیرے جیسے بہادروں کا عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہایت شرمناک ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مردوں کو قتل کر دینا بھی تمہارے امیر کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر شمر ملعون نہ مانا۔ پھر شیس بن ربیع نے روکا تو وہ اپنے ارادے سے بھی باز نہ آیا۔ بحوالہ ابن اسیر۔